شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفعول مطلق کے بارے میں آج دوسرا درس ہے. والحذف حتم ماءات بدلا من فعله كندلا اللذ کندلا. اللذ یہ اللذی کے لغت میں سے بھی ہے. فرمانے والحذف حتم، اور اس عامل کا حذف کرنا واجبی ہے. کل کی جو بات کی تھی وہ وہاں حذف کرنا قرینہ ہو تو جواز تھا. آج فرما رہے ہیں عامل کا حذف کرنا مفعول مطلق کے ماءات بدلا من فعله، اور ساتھ اس کے کہ وہ عامل بدل واقع ہو اس کے اپنے فعل کے بدل میں واقع ہو، تو ایسے میں اس کے عامل کو حذف کرنا حتمی ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں ندلن ہے، الذی وہ ندلن، کندلا جیسے اندلا کے جگہ پر ہے. فرمانا ہے کہ والحذف للعامل حتم، حذف کرنا عامل کو واجبی ہے. ٹھیک ہے. کل قدومن مبارکن کہا تھا، قدمت قدومن مبارکن قرینہ حالیہ کی وجہ سے جواز. آج ہے والحذف للعامل حتم مع مصدر، ساتھ اس کے کہ وہ مصدر آتن مصدر آیا ہو بدلا من فعلہ، خود اس فعل کے بدل میں آیا ہو. یعنی مقصد یہ فرما رہا ہے کہ مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. کب؟ اگر مفعول مطلق خود فعل کا نائب بن گیا ہو. فعل کا جیسے حمدن اور شکرن وغیرہ ہے، اور بھی مثالیں نیچے دیں گے، سقین وغیرہ. اصل میں کیا تھا؟ سقاک اللہ سقین ہے. حمدن حمد تو حمدن، تو یہ حمدن مفعول مطلق مصدر توکیدی ہے نا. یہ کبھی فعل کا نائب بننے کی صورت میں اس صورت میں عامل کو حذف کرنا، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے، تو پھر ایسے میں عامل کو بھی رکھنا ضروری نہیں ہے. والحذف للعامل حتم، حذف کرنا عامل کو واجبی ہے. کب؟ مع مصدر آت بدلا من فعلہ، ساتھ اسے کہ وہ مصدر کیا ہو؟ آیا ہو، بدلے میں آیا ہو، من فعلہ اس کے اپنے فعل کے بدلے میں. تو وہ دو قسم کے، سماعن فی نحو حمدن و شکرن، یا تو سماعی طور پر حذف ہوتا ہے، جیسے اس کے لیے مثال دے رہے ہیں حمدن اور شکر تو شکرن ہے، حمد تو حمدن. تو یہاں اس فعل کے عوض میں حمدن آیا ہے، تو پھر ایسے میں پورا معنی دے رہا ہے. وقیاسن، اور قیاسن بھی استعمال ہوا ہے فی الامر، فعل امر میں، یعنی امر کے جگہ پر، یعنی اس کا عامل مفعول مطلق کا عامل فعل امر ہو، تو ایسے میں مفعول مطلق اس کا نائب بنے تو وہاں قیاسن ہے. دوسری جگہوں میں بھی آپ استعمال کر سکتے، جیسے امر میں قیاسن کندلن اللذ فی قول الشاعر، وہ ندل ہے جو شاعر کے اس قول میں علی حین الہناس جل امورہم فندلن زریق المال ندل الثعالب. بس یہاں ندلن پر ہماری شاید مثال ہے. اصل میں کیا تھا؟ فہو کندلا، پس وہ جیسے کیا تھا؟ اندلا، اندل تھا. یہ لا الف اطلاقی ہے، بدلا میں بھی الف ہے نا، اس کی وجہ سے کندلا پڑے ہیں، ورنہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کندل ہے، کندل ہے نا سائن. اندل، انصر کے وزن پر فعل امر کا سر ہے، الف اطلاقی ہے. اصل میں کیا تھا؟ اندل ندلن تھا. تو یہ ندلن مفعول مطلق ہے اندل کے لیے، اس فعل امر کا نائب بن گیا ہے مفعول مطلق. تو ایسے میں اس کو قیاسن حذف کر سکتے ہیں. ایسے موارد پہ فعل امر اگر کے نائب واقع ہوتا ہے تو وہاں حذف کر سکتے ہیں قیاسن. وفی النہی، اور نہی میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، یعنی فعل نہی کے بھی جگہ پر فعل مفعول مطلق مصدر نائب بن جائے. جیسے اس کے لیے مثال دے رہے نحو قم قیاما لا قعودا، قیاما لا قعودا، یہ دونوں کے لیے سمجھ لو مثال دیا. قم قیاما لا تقعد قعودا، اصل میں یوں تھا قم قیاما، قم کے لیے قیامن مصدر آئے نا فعل امر کی جگہ پر مفعول مطلق. لا تقعد قعودا، لا قعودا لا تقعد، تو یہ لا تقعد فعل نہی کے جگہ پر کیا استعمال ہوا ہے؟ مفعول مطلق تاکیدی. ایسے میں
دیکھو قیام اللہ قعودن دونوں مفعول مطلق آیا نہیں آیا؟ دونوں ایک میں فعل امر محذوف ہے، ایک میں قعودن میں لا تقعد محذوف ہے. ان دونوں کے نائب بننے کی صورت میں عامل کو حذف کرنا واجب ہے. یہ قیاسن ہے ان دو مورد میں. والدعائی اور دعا میں بھی اس طرح عامل حذف ہوتا ہے. نحو سقین ورعین، اصل میں سقاک اللہ، خدا انہیں سیراب کرائے، رعاک اللہ خدا انہیں رعایت دے. بس یہاں کیا ہے؟ یہ بھی وہی حفاظت اور اس کے معنی پہ ہے. تو سقین اور رعین اس کا عامل کیا ہے؟ عامل دعا ہے. سقاک اللہ ہے، اللہ انہیں سیراب کرائے. رعاک اللہ ہے حفاظت کے معنی پر، تقریباً اس طرح ہے. رعاک اللہ رعین. پھر بھی دیکھتے ہیں اس میں ڈکشنری میں منجد میں. تو اب یہاں کیا ہے؟ حفاظت کے معنی پر یا کیا ہے؟ رعیت رعین. ابھی دیکھ کے پھر دیکھتے ہیں اس کے کیا ہے. تو یہ رعاک اللہ رعین ہے. تو یہ دو معنی ہے جس میں کیا ہے؟ عامل کیا واقع ہوا ہے؟ عامل دعا واقع ہوا ہے. تو ایسے میں دعا واقع ہو تو بھی اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. تو یہ کتنے مورد ہو گئے؟ دو. ہاں دو مورد ہوئے نا سر. ہاں تو اس طرح اور بھی مزید ہے. وہ کیا ہے؟ فرمانے والاستفہام للتوبیخ، اور استفہام توبیخ کے لیے ہو، سرزنش کرنے کے لیے، ملامت کرنے کے لیے استفہام ہو. یعنی سوال کرتے ہیں کس کے لیے؟ ملامت کرنے کے لیے. یعنی جیسے فرض کر اتوانین وقد جد قرآناؤ کا، پس یہاں کیا اتوانین پر ہماری شاید مثال ہے. ایک سوال سرزنش کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ نے کیوں نہیں باری اٹھا لی، اپنی باری پہ کیوں نہیں آ گئے، یہ سوال سرزنش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حمزہ استفہامیہ جو توبیخ کے لیے آئے، اس کے بعد بھی اتوانین، یہ اصل میں کیا اتتوانی توانین تھا. حمزے کے بعد توانین مفعول مطلق تاکیدی ہے. وہاں بھی حمزہ توبیخی کے بعد بھی عامل کو حذف کرنا واجب ہے، قیاسن ہے. کتنے موارد ہو گئے؟ تو ان موارد میں حذف کیا جا سکتا ہے. ولا فرق فيما ذكر بين ما له فعل كما تقدم وما ليس له فعل. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس عامل کے حذف کے بارے میں. فرماتے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ان موارد میں ذکر بین ما له فعل، اس کے لیے کوئی فعل یعنی عامل کو ذکر کیا جائے، یعنی عامل موجود ہو. جیسے مثال دیا کما تقدم، جیسے ان مثالوں میں کیا عامل موجود ہے نا صحیح، فعل ہے. ہاں وہ تو اس کے لیے مثال ہے نا سنگ. اتوانین وقد جد قرآناؤک، یہاں تک مثال ہے، سوالیہ ہے. اتوانین پہ یہ توبیخی کے لیے آیا ہے. اصل میں کیا تھا؟ اتتوانی توانین تھا. ٹھیک. تو یہاں عامل کو حذف کر کے توانین مفعول مطلق ہے، اس کو حذف کرنا توبیخ کے بعد بھی واجب ہے. یہاں تک مثال ہے. ولا فرق فی ما ذکر، پس ان موارد میں جن موارد میں فعل کو عامل کو حذف کرنا واجب تھا، ان موارد میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بین ما لہ فعل، چاہے ان کے درمیان کوئی فعل ہو یعنی عامل کے طور پر فعل موجود ہو، کما تقدم جیسے ان مثالوں میں گزر گئے. وہ ما لیس لہ فعل، یا اس کے لیے کوئی فعل نہ ہو، یعنی اس کا اپنا فعل نہ ہو، اس مفعول مطلق کا اپنا فعل ہو یا اس مفعول مطلق کا اپنا فعل نہ ہو. اس میں کوئی فرض کرو توانین کے لیے اس کا اپنا فعل اتتوانی ہے. قیامن لا قعودن کے لیے قیامن کا اپنا فعل ہے، قم قیامن. لا تقعد قعودن کا اپنا فعل ہے، یا اپنا فعل اس مفعول مطلق کا اپنا فعل نہ ہو. نہ ہونے کے لیے مثال دے رہے نہ ہو تذر الجماجم زائحا حاماتها بلح الاکف کانها لم تخلق. شاید مثال ہماری بلح الاکفی پر ہے، یہ مفعول مطلق ہے. یہ بلحا اسماء افعال ہے نا صحیح، یہ بلح الاکفی یہ مفعول مطلق ہے، لیکن اس بلحا کا اپنا فعل موجود نہیں ہے. تو جب اپنا فعل موجود نہیں ہے تو یہاں کیا رکھیں گے؟ بلحا فیقدر له فعل،
پس ایسے میں اس بلحل اکفی مفعول مطلق کے لیے عامل کو فعل کو تقدیر میں رکھا جائے گا. من معنی ہو جب اس کا اپنا فعل نہیں ہے تو اس کے ہم معنی کسی فعل کو رکھا جائے گا. اے اترک پس وہ کیا ہوگا بلحل اکفی بمعنی اترک بلحل اکفی ہوگا. پس بلحل اکفی مفعول مطلق ہے لیکن اس کا اپنا فعل نہ بھی ہو تو ہم مترادف فعل کو جو اترک بلحل اکفی رکھ کے اس کے لیے مفعول مطلق قرار دیا جائے گا. ہو گیا یہاں تک ایک بحث تمام. پھر فرما رہے وما لتفصیل ان کا اما منن عاملہ یحذف حیث ان. سمجھیا میں بھی یہی بحث تھی نا. فرما رہے وما لتفصیل اور وہ مفعول مطلق تاکیدی جو وما لتفصیل جو تفصیل کے لیے استعمال ہو یعنی جس نے ماقبل ایک محمل جملہ ہو جس محمل جملے کے بعد خود مفعول مطلق نے کیا کیا ہو اس کی تفصیل بیان کیا ہو. تو جیسے مثال دے رہے کہ اما منن جیسے اما منن ہے اما تفصیلیہ کے بعد منن مفعول مطلق واقع ہوا نا ہے اس نے تفصیل کیا ماقبل عامل کی ماقبل جو جملے کی تفصیل کیا. تو ایسے میں اس منن کے عامل یحذف اس کے عامل کو حذف کیا جائے گا حیث ان جہاں کہیں بھی ایسے موارد واقع ہو گیا. جیسے نیچے مثال دے رہے ہیں وما لتفصیل اور وہ مفعول مطلق توکیدی جو تفصیل کے لیے واقع ہو لعاقبت ما قبلہ اور وہ پیچھے واقع ہو ما قبل ایک جملے کے بعد واقع ہو. جیسے اما منن بعد و اما فدان سورہ محمد کی آیت ہے. اما منن پس اصل میں کیا تھا فشد الوثاق آپ ان کو کیا ہے باندھ دو. اما منن یا تو منت کے ساتھ تمنون منن ہے منت دے کے چھوڑو یا تو وہ اما فدان یا ان سے فدیہ لے لو اتنا رقم لے لو کہ وہ دوبارہ جنگ نہ کر سکے ناتواں ہو کے رہ سکے. تو پس یہاں کیا ہے ہماری شاید مثال ہاں فشد الوثاق فإما منن وإما تفدون فدان. وہاں بھی نہیں پڑھے تھے یہ سمجھیا میں بھی نہیں ہے کیا ہے فشد الوثاق فإما منن. پس یہاں کیا ہے اما منن نے فشد الوثاقہ کو کیا کیا ہے اس کی تفصیل کیا تو ان کو باندھ دو کہا کہ کیا کرنے ان کو سختی کے ساتھ ان کو پکڑ لو. لیکن اما منن و اما فدان میں یا تو ان کو منت دے کے چھوڑ دو یا آئندہ نہیں کریں گے اس طرح کر کے یا ان سے کچھ باری رقم لے کے ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ ناتوان ہو کے پھر جنگ نہ کر سکے. تمنون منن تفدون فدان ہے تفدون نہیں ہے تفدون فدان. پس یہاں ان دو اس میں کیا ہے صحیح تفصیل بیان کر لیا نا. یہاں فعل کو منن اور فدان یہ دونوں مفعول مطلق ہے نا اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. کیوں منن اور فدان دونوں اس پر دلالت کرتے ہیں. عاملہ یحذف حتما پس اس کے عامل کو حذف کیا جائے گا واجبی طور پر قیاسان ایسے موارد پر ہو تو وہاں قیاس ہے. حیث ان اے عرضا ایسا کوئی مورد عارض ہو جائے فتقدیر فی الآیت پس تقدیری آیت اس آیت میں تقدیر میں کیا ہے واللہ عالم وہ تو خدا ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن فإما تمنون من وإما تفدون فدان یہ ہے اس کا اصل. پس فدا افدی سے ضرب یضرب سے تو یہاں تفدون فدان اور تمنون اور تفدون کو حذف کیے ہیں. ہو گیا کیوں کیونکہ فشد الوثاقہ کے کیا ہے منن اور فدان کو دلالات کرتے ہیں. اسی طرح وَكَذَا مُقَرَّرٌ وَذُو حَسْرٍ وَرَدَ دوسرے شعر میں اور اسی طرح حکم میں مقرر واقع ہو. کون مقرر واقع ہو سے ہاں مفعول مطلق ہاں وَكَذَا مُقَرَّرٌ وَذُو حَسْرٍ اور صاحب حسر واقع ہو. وارد واقع ہو
نائب فعل، اور وہ مصدر کیا واقع ہو؟ فعل کے نائب واقع ہو، مقرر کی صورت میں یا صاحب حاصر واقع ہو کر نائب فعل واقع ہو، اور اس نائب فعل کی نسبت دی جائے اسم عین استندا، ایک اسم عین کی طرف نسبت دی جائے، یعنی ایک اسم عین کے لیے بعد والا سمجھ لو خبر واقع ہو، جیسے مثال دے رہے ہیں وَكَذَا فِي وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّدًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُبْتَدَى، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کو پکارا جائے گا مؤکد لنفسی، یعنی وہ مفعول مطلق کیا واقع ہو؟ مؤکد لنفسی واقع ہو، او غیرہ، یا ایک مطلب مؤکد لغیری واقع ہو، تو فالمبتدا، پس مبتدا کیا ہے؟ مبتدا کے لیے کیا ہے؟ مؤکد نفسی واقع ہو، جیسے مثال دے رہے ہیں دیکھو وَقَضَى فِي الْحُكْمِ، اور اسی طرح حکم میں مکرر واقع ہو، یعنی تکرار واقع ہو، مفعول مطلق تکرار واقع ہو، اور وہ بھی مفعول مطلق کیا ہو؟ وَرَدَ نَائِبَ فِعْلٍ، وہ وارد ہوا ہو فعل کے جگہ پر، اور اس فعل کی مسند الی اسم عین، اور اس فعل کی نسبت دی جائے ایک اسم ذات کی طرف نسبت دی جائے، جیسے مثال دینا ہو زید سیرن سیرن، پس یہاں زید سیرن ہے نا سائن، تو مفعول مطلق تکرار واقع ہوا نا، اور اس سیرن کی نسبت اس کا جو کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ اس کو بطور خبر قرار دیا ایک اسم عین کے لیے، تو زید سیرن اے اصل میں کیا ہے؟ حالانکہ زید سیرن کہیں تو سیر حدث ہے، اس میں معنی ہے، اس میں ذات کے لیے خبر واقع نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اب یہاں کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ سیرن خود خبر نہیں ہے بلکہ فعل عامل محذوف ہے، اصل میں زید یسیر سیرن ہے، تو یہاں سیرن مفعول مطلق کس کا نائب واقع ہوا ہے؟ یسیرو کا واقع ہوا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے سائن؟ عامل کو حذف کرنا، کب؟ جب مفعول مطلق کی نسبت اس میں ذات کی طرف دی جائے اور مفعول مطلق تکرار واقع ہو، تو اس صورت میں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ وَكَذَا ذُو حَصْرٍ بِإِلَّا أَوْ بِإِنَّمَا، اور اسی طرح صاحب حصر واقع ہو، یعنی محصور فی خود مفعول مطلق واقع ہو، یعنی اللہ کے بعد یا انما کے بعد مفعول مطلق واقع ہو، وَرَدَ نَائِبَ فِعْلٍ، اور یہ بھی نائب فعل واقع ہو، فعل کے جگہ پر ہو، اور اس کی بھی نسبت دی جائے لِاسْمِ عَيْنٍ اسْتَنَدَا، یہ بھی کسی مبتدا کے لیے مبتدا کی طرف نسبت دی جائے، یعنی ایک مبتدا کے لیے یہ خبر واقع ہو، کون؟ محصور فی، اس صورت میں بھی یہی سیم ہے تقریباً، نہ ہو جیسے ما انت الا سیرن، آپ نہیں ہے مگر سیر ہے، اصل میں کیا تھا؟ ما انت الا تسیر سیرن تھا، بس یہاں بھی مبتدا کے لیے خبر بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عامل محذوف ضرور ہے، اس کے جگہ پر سیرن دلالت کرتا ہے، اس لیے حذف کرنا واجب ہے۔ وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا، یہاں انما کے لیے مثال دیا، انت سیرن اصل میں تسیر سیرن، فَإِنِ اسْتَنَدَ إِلَىٰ اسْمِ مَعْنًا، اور پس اگر نسبت دی جائے اس کی اس میں معنی کی طرف، اگر اس میں معنی کی طرف نسبت دی جائے کس کی؟ مفعول مطلق کی، یعنی کیا مطلب صحیح؟ سنو، ما قبل اس میں ذات نہ ہو مبتدا بلکہ ایک اس میں معنی کی طرف نسبت دی جائے مفعول مطلق کی، تو وجب الرفع علی الخبریۃ فی الصورتین، تو دونوں صورتوں میں چاہے تکرار کی صورت ہو چاہے محصور فی کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں اس کو خبریت کی بنا پر رفع دینا واجب ہے، جیسے نہ ہو مثال دے رہے امرک سیر سیرون، زید سیرون سیرون نہیں ہے، اس صورت میں زید سیر ہے نہیں ہوتا ہے، امرک سیرون ہو سکتا ہے، آپ کا کام ہی سیر ہے، بس یا امرک خود اس میں معنی ہے، اس کی طرف سیران کی نسبت دی گئی تھی نا صحیح، ہاں، تو مفعول مطلق کی نسبت اگر امرک اس معنی کی طرف دی جائے تو وہاں پھر کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع، مبتدا خبر قرار دینا یہ واجب ہے۔ وَإِنَّمَا سَيْرُكَ سَيْرُ الْبَرِيدِ، بس یہاں بھی کیا ہے؟ وَإِنَّمَا سَيْرُكَ، یا اب یہ سَيْرُكَ آپ کا سیر کرنا، یہ مبتدا ہے نا سر، اس میں معنی اس معنی کے لیے خبر واقع ہو سکتا ہے، اس لیے فعل کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا۔
تو آپ کا سیر کرنا سیر البرید ہے. یعنی اب یہاں نہیں برید کے معنی ایک برید پڑاؤ نہیں کہتے ہیں اتنا سیر کرنا ہے. نہیں ایک پڑاؤ کی حد ہے. وہ بھی برید وہ ہے لیکن یہ ہاں ڈاکیے کا یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ والا سیر ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. وَإِنَّمَا سَيْرُكَ سَيْرُ الْبَرِيدِ آپ کا سیر کرنا صحیح کہہ رہا ہے ڈاکیے کا یعنی وہ بھی رفت و آمد کرتا رہتا ہے نا. ہاں وہی ہے. وَمِنْهُ اب یہاں بھی کیا ہوا ہے سَيْرُكَ سَيْرُ الْبَرِيدِ سیر البرید میں یہ اس میں معنی ہے سیرو کا بھی اس میں معنی ہے. وَمِنْهُ اے من المصدر الذي حذف عامله حتما وَمِنْهُ ما يدعونه یہ والا وَمِنْهُ اور اسی مصدر میں سے ما يدعونه مؤکدا جس کو پکارا جائے گا مؤکد. اور وہ مؤکد کی بھی دو قسمیں ہیں. مؤکد لنفسی یا تو وہ ایک مؤکد لنفسی واقع ہوگا یعنی ایک جملے کے بعد مفعول مطلق کیا ہے بطور مؤکد لنفسی واقع ہوگا. او غیرہ یا ایک جملہ مبہم جس میں احتمال صدق کذب ہو اس کے بعد ایک کیا ہو مفعول مطلق ایز مؤکد لغیری واقع ہو. تو ایسے میں کیا ہے تو فالمبتدا پس وہ کیا ہے مبتدا یعنی مبتدا کے لیے ہونا چاہیے. ہاں نہیں المبتدا کے بمانے یہاں اس کے ذریعے سے ابتدا کیا جائے گا یعنی ایسے جملے کے بعد واقع ہوگا جس کے لیے مؤکد لنفسی اور مؤکد لغیری واقع ہوگا. تو فالمبتدا بھی بس اس کے ذریعے سے ابتدا کیا جائے گا. دیکھو نیچے شرح میں دیکھتے ہیں ایک منٹ. وَمِنْهُ اے من المصدر الذی اور اسی مصدر میں سے حذف عاملہ حتما جس کے عامل کو حتمی طور پر حذف کرنا واجب ہے. ان میں سے ما یدعونہ اے یسمونہ مؤکدا اس کا نام رکھا جائے گا کیا مؤکد. وہ مفعول مطلق کی بات کر رہے ہیں. وہ مؤکد اما لنفسہ او غیرہ یا تو وہ مؤکد لنفسی واقع ہوگا یا مؤکد لغیری واقع ہوگا. کون مفعول مطلق. فالمبتدا بھی پس اسی کے ذریعے سے ابتدا کیا جائے گا یعنی اے فرماتے فالاول هو المؤکد لنفسہ ان میں سے جو مؤکد جو لنفسی واقع ہو اس کے اشارت کیا ہے ما وقع بعد جملۃ وہ مؤکد لنفسی واقع ہو ایک ایسے جملے کے بعد لا محتمل لها غیرہ جس میں اس کے غیر کا کوئی احتمال نہ ہو. صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو. جیسے نہ ہو لہو علی الف درہم اور فن بس ہماری شاید مثال یہاں لہو علی الف درہم اس کے لیے میرے اوپر 1000 درہم ہے. اس میں کوئی صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے. اقرار کر رہے ہیں کہ اس کے لیے یعنی اس کے لیے میرے اوپر 1000 درہم ہے. پھر اور فن کہہ کر پھر اعتراف تو اور فن اعترافن تھا. تو یہ اور فن خود بھی کیا ہے کہ مؤکد لنفسی واقع ہوا یعنی مؤکد لنفسی سے مراد کیا ہے لہو علیہ الف درہمین کے لیے اور فن اعتراف کے معنی پر ہی ہے یعنی اسی جملے کی تاکید بیان کیا کہ میرے اوپر اس کے لیے 1000 درہم ہے اور اسی کے لیے اور فن اسی کی تاکید بیان کیا. تو اس کو کہتے ہیں مؤکد لنفسی اور فن اعترافن ہونا چاہتا تھا لیکن یہاں کیا ہے اعترافن کے جگہ پر اور فن استعمال ہوا ہے چونکہ فعل کچھ اور دوسرا اتصل غسلن کی طرح ہو سکتا ہے. اس میں مصدر واقع ہو سکتا ہے. اسی طرح اعترفتو اور فن واقع ہو گیا. والثانی هو المؤکد لغیرہ دوسرا کیا ہے مؤکد لغیری ہے. ما وقع بعد جملۃ لها محتمل غیرہ اور مؤکد لغیری سے مراد وہ ہے جو ایسے جملے کے بعد واقع ہو جس میں احتمال کا غیر کا احتمال ہو یعنی احتمال صدق اور کذب ہو غیر کا بھی احتمال. جیسے کہ ابنی انت حقا
ابنی جیسے ابنی میرا بیٹا انت حقن تو حق پر ہے کہا صرفن. ہاں تو یہاں ہماری شاید مثال کس پر ہے؟ حقن پر ہے. تو ابنی انتا کہا میرا بیٹا تو ہے کہا تو ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں تو اس میں اس کے بعد حقن استعمال ہوا نا, حقق تو حقن استعمال ہوا تو یہ بھی کیا ہے؟ احتمال ہے. تو یہاں کیا ہے؟ ابنی انتا میں کیا ہے؟ احتمال ہے کہ محبت کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کا حقیقی بیٹا ہے یا نہیں ہے. تو حقاً یہاں وہ جو مفعول مطلق آیا ہے اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. صرفاً تو یہ اس کے لیے شعر برابر کرنے کے لے کے آئے ہیں. قال فی التفصیل کتاب تفصیل میں مصنف نے کہا ہے کہ ولا يجوز تقدم هذا المصدر على الجملة التي قبله وفاقا للزجاج. یہاں ایک بات فرما رہے ولا يجوز تقدم هذا المصدر, اس مفعول مطلق کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے على الجملة التي ایسے جملے پر قبله جو اس سے پہلے ہو, یعنی وفاقا للزجاج زجاج سے موافقت اختیار کرتے ہوئے. یعنی فرمانا یہ ہے کہ مثلا ضربت زیدن ضربان پڑھیں گے تو اس مفعول مطلق تاکیدی کو اپنے عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. یہ ایک بات بیچ میں کہہ دیا. کیا جملے کے بعد مفعول مطلق تاکیدی واقع تو مفعول مطلق تاکیدی کو اپنے عامل پر مقدم نہیں کر سکتے, جائز نہیں. ولا يجوز تقدم هذا المصدر, اس مصدر کے تقدم جائز نہیں ہے. کون سا مصدر؟ یہ جو مفعول مطلق ہے تاکیدی کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے علی الجملۃ التی, اس جملے پر کہ جو کیا ہے قبلہ جو اس مصدر سے قبل ہے. اس مصدر سے قبل جو جملہ ہے جیسے ضربت زیدن ضربان پڑھیں گے تو وہ جو ضربان سے پہلے جو جملہ ہے اس پر اس ضربان کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں. وفاقا للزجاج, در حال کی موافقت اختیار کرتے ہوئے زجاج کے. یہاں تک ایک بحث. قضا کا ذو تشبیہ بعد جملۃ کلی بکا ذات عزلۃ, اور اسی طرح صاحب تشبیہ واقع ہو مفعول مطلق توکیدی. مفعول مطلق کیا واقع ہو؟ صاحب, یعنی کیا مطلب بعد جملۃ, ایک جملے کے بعد, اور اس جملے کا کیا ہے مشابہ واقع ہو. ایک جملہ واقع ہو مفعول مطلق اس جملے کا کیا ہو مشابہ واقع ہو, تو ایسے میں اس کے عامل کو بھی حاضر کرنا واجب ہے. جیسے مثال دے رہے کلی بکن میرے لیے رونا ہے. دیکھو لی بکن اصل میں یہ خبر مقدم ہوتا ہے مؤخر ہے, پورا ایک جملہ ہے نا سائن. اس کے بعد آیا بکا ذات عزلہ, میرے لیے رونا ہے بکا ذات عزلہ, صاحب مصیبت عورت کی طرح رونا ہے. تو جس طرح وہ جو جوان بیٹا جس عورت کا مر جاتا ہے تو جس طریقے سے بکا کے ساتھ روتی ہے سختی کے عالم میں, وہ جس خاتون کا جو جوان بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو اس کی طرح رونا ہے. تو اب یہاں شاید مثال کیا ہے بکا, یہ مفعول مطلق ہے. اب کی بکا ذات عزلہ ہے, میں یعنی اب کی بکا ذاتی, اب کی فعل عامل کے لیے بکا یہ مفعول مطلق ہے. تو اس بکا مفعول مطلق کے عامل اب کی کو حذف کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بکا پہلے والا جو جملہ ہے کلی بکن اس کے لیے ہم مشابہ ہے, کیونکہ رونا وہی ہے نا. تو ایسے میں اب کی عامل کو حذف کرنا واجب ہے. فرماتے قضا ذو تشبیہ, اور اسی طرح صاحب تشبیہ واقع ہو مفعول مطلق الواقع بعد جملتن, اور وہ مفعول مطلق واقع ہو ایک ایسے جملے کے بعد مشتملتن علی اسم بمعناہ وصاحبہ, جو ایسے جملے کے پیچھے واقع ہو کہ وہ جملہ اس کے ساتھ معنی میں بھی ایک ہو اور صاحب بھی ایک ہو. یعنی کیا مطلب اسم و معنی میں بھی ایک ہو. اب جیسے
کلی بکن، اور بکا معنی میں بھی ایک ہے اور اس کا صاحب بھی ایک ہے. میرا رونا ہے، میرے لیے رونا ہے اس عورت کے رونے کی طرح. تو وہ دونوں میں صاحب کون ہے؟ وہی ایک ہی شخص ہے، رونے والا ایک ہی شخص ہے. جیسے مثال دے رہے کلی بکن بکا ذات عزلتن اے صاحبۃ داہیۃ، میرے لیے رونا ہے. صاحبہ داہیہ سے مراد وہ مصیبت زدہ خاتون کی طرح رونا ہے. بخلاف الواقع بعد مفرد، لیکن اس کے خلاف جو مفرد کے بعد واقع ہو. جملے کے بعد واقع ہو مفعول مطلق، اور اس مفعول مطلق ما قبل جملے کے ساتھ مشابہ ہو تو اس میں تو حذف کرنا واجب ہے، لیکن مفرد کے بعد واقع ہو تو نہیں ہے. جیسے کسوتہ صوت ہما رن، تو یہاں مبتدا خبر لیں گے. والواقعی، اور اسی طرح واقع ہو اور اس والواقعی بخلاف الواقع پر ہے. بعد جملتن ایک ایسے جملے کے بعد واقع لم تشتمل علی ما ذکر، ما قبل پر کیا ہو؟ مشتمل نہ ہو، یا اس کا صاحب بھی ایک نہ ہو. جیسے مثال دے رہے کہذا بکاؤن بکاؤ سکلا. ہاں یہ صاحبہ داہیہ تھا، جوان عورت کی طرح وہ جو اس کا رونا یہ شکلا ہے، اشتباہ کیا ہے. ہاں صاحبہ داہیہ سے مراد مصیبت زدہ عورت ہے پہلے والا، ذات عزلہ. صاحب داہیہ سے مراد یہ شکلا کے معنی ہے جن کا نوجوان بیٹا مارا گیا ہو. تو یہ حاذا بکاؤن، یہ رونا ہے بکا اس شکلا اس عورت کی طرح جو ہے مارا گیا ہو. تو اس میں کیا ہے؟ یہ رونا ہے اس کی طرح رونا ہے، صاحب بھی ایک نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رونے اور ان کے رونے میں فرق ہے. وہاں یہاں فقط رونا ہے، وہاں کس کے ساتھ رونا ہے؟ گریہ و زاری کے ساتھ یعنی رونا ہے. تو اس میں فرق ہے. تو ایسے میں بکا اس سکلا یہ اس مبتدا کے لیے خبر ہے. پہلے والا کیا تھا؟ صاحبہ داہیہ سے مراد مصیبت زیادہ عورت کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ نوجوان بیٹے کی شکلا کا معنی ہے. تتمتن، یہاں ایک تتمہ ہے. متمتن کے معنی پر کلمات ظرفی حذف عامل ہی، اور اس مصدر کی طرح ہے عامل کے حذف ہونے میں ما وقع موقع جو اس کے جگہ پر واقع ہوتا ہے. اس مصدر کے جگہ پر جو واقع ہوتا ہے وہ بھی اس کی طرح ہے. جیسے اعتصمت عائزا بکا، بس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ اعتصمت عائزا اصل میں کیا تھا؟ اعتصمت اوزن تھا، اوزن کے جگہ پر عائزن واقع ہوا ہے. اور وہ اوزن بھی کا اصل کیا تھا؟ عزت اوزن بکا تھا. کیا تھا؟ عزت اوزن. تو اوزن جو مفعول مطلق کے جگہ پر آئزن واقع ہوا، تو پھر آئزن واقع ہوا تو بھی سمجھ لو اوزن کے جگہ پر آئزن واقع ہوا تو بھی اس کا عامل کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک مرتبہ تتمہ میں یہ فرماتے مفعول مطلق کے عامل کو حذف کیا جا سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کے جگہ پر کوئی شے نائب واقع ہو، جیسے فاعل آئزن واقع ہو، تو اس صورت میں بھی جس طرح مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرتے تھے تو اس کے نائب واقع ہو تو بھی مفعول مطلق کو عامل کو حذف کیا جا سکتا ہے. فرمارے کل مصدر فی حذف عامل ہی، اس مصدر کی طرح ہی مفعول مطلق کی طرح ہے اس کے عامل کا حذف کرنے میں ما وقع موقعہ، وہ شے جو اس کے جگہ پر مصدر کے جگہ پر واقع ہو. جیسے اعتصمت عائزن بکا، تو عائزن اوزن کے جگہ پر واقع ہوا، اصل میں عزت اوزن تھا. تو اب عائزن واقع ہوا تو بھی عزت کو حذف رکھا جائے گا. قالہ فی شرح کافیتی، اس کو شرح کافیہ میں کہا ہے. آگے نہیں پڑھے؟ حل ہوا نہیں ہوا؟